اس پر اگر کوئی سمجھنے کے لیے سمجھنا چاہے نا، احادیث سے ہٹ کے میں کامن سینس کی بات بھی کر سکتا ہوں، عقلیات کی، کہ ہاتھ کیوں باندھے جاتے ہیں؟ ہاتھ باندھنے کا دراصل مطلب ہے اپنی شہوت کو کنٹرول کرنا۔ مرد کی شہوت ناف کے نیچے ہے تو اسے کنٹرول کرنے کے لیے وہ یہی ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ عقلیات بھی ہے۔ عقل میں نہ آنے والی عقلی دلیل۔ سامعین، یہ صاحب نے اس عقل میں نہ آنے والی عقلی دلیل سے پہلے ایک حدیث پیش کر کے اپنی بات ثابت کرنے کی کوشش کی تھی، جس کا جواب میں نے پہلے ہی ایک ویڈیو میں دے دیا ہے۔ اب ان کی یہ عقل میں نہ آنے والی جو عقلی دلیل ہے، اب ذرا سا ان کی اس دلیل کا رد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک قول اور عقل دونوں سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اگر دین کا دار و مدار رائے پر ہوتا تو پھر موضوع کی نچلی سطح پر مسح اوپر کی بنسبت زیادہ قرین قیاس تھا۔ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موضع کے بالائی حصے پر مسح کرتے دیکھا ہے، یعنی احکام دین کی بنیاد وحی الہی پر ہے، عقل و رائے پر نہیں۔ لہذا نص صحیح یعنی صحیح دلیل کی موجودگی میں عقل اور رائے پر عمل کرنا درست نہیں ہے۔ خیر، یہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول پیش کر کے اس کا خلاصہ بیان کر دیا۔ اب آئیے ان کی اس دلیل کا رد میں عقل سے کرنے کی بھی کوشش کرتا ہوں۔ تو میرا سوال جیسے یہ ہے کہ اگر نماز میں ہاتھ باندھنے کا مطلب دراصل شہوت کو کنٹرول کرنا ہے اور اسی مقصد سے نماز میں ہاتھ باندھے جاتے ہیں، تو میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ شافعی جو کہ غالباً سینے کے نیچے اور ناف سے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں، ان کی شہوت کا کیا ہوگا؟ پھر یہ جو ناف کے اوپر والا یعنی ناف پر جو ہاتھ باندھتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ ناف میں تو شہوت نہیں ہوتی ہے نا، اور سب سے بڑا مسئلہ مالکیوں کے ساتھ ہے، ان کی شہوت کہاں جائے گی؟ مالکی تو نماز میں ہاتھ ہی نہیں باندھتے ہیں۔ اسی لیے میں نے شروع میں ہی ان کی اس دلیل کو عقل میں نہ آنے والی عقلی دلیل کہا تھا۔